بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ صدق اللہ العظیم وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآۃ المؤمن او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ عزیز دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں مومن کی شان کے بارے میں، چاہے مومن مرد ہو یا عورت ہو۔ اس میں نے ایک حدیث ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں ایک ضابطہ، ایک طریقہ اور ایک انداز بتلایا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں دوسرے مومن بھائی یا بہن کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یعنی اگر کسی شخص کے اندر ہم لوگ کوئی خامی دیکھیں، کوئی عیب دیکھیں، کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کی اصلاح کس طریقے سے کرنی چاہیے، اس کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ عام طور سے ہم لوگ جب بنتے ہیں، سنورتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، جب ہم کہیں جانے کی تیاری کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا خامی ہے، ہمارے چہرے کے اوپر داغ ہیں، دھبے ہیں، یا کپڑے گندے تو نہیں ہیں۔ غرض بہت ساری چیزوں پر ہم لوگوں کی نظر رہتی ہے۔ تو ہم لوگ جب یہ تمام چیزیں شیشے کے اندر دیکھتے ہیں تو شیشے کی طرف سے ہمیں کوئی انداز سختی کا نظر نہیں آتا ہے کہ شیشہ گر گیا ہو یا شیشہ دھندلا خود بخود ہو گیا ہو، بلکہ وہ جو چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں ان تمام کو شفقت کے ساتھ میں، لطافت کے ساتھ میں جو ہے ہمیں ظاہر کر دیتا ہے اور دکھا دیتا ہے، بتلا دیتا ہے، تاکہ ہم اس کی اصلاح کر لیں۔ اسی طریقے سے ہم اگر کسی مسلمان بھائی یا بہن کے اندر کوئی عیب دیکھیں، کوئی خرابی دیکھیں تو ہمارا انداز بھی یہی ہونا چاہیے، لطافت والا ہونا چاہیے، شفقت والا ہونا چاہیے، محبت والا ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ہم کسی سے اصلاح کرنے میں سختی کا انداز اختیار کرتے ہیں تو ایک طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اگر ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو نرم انداز اختیار کریں، ہم اسے اکیلے میں لے جا کر نصیحت کریں۔ اگر ایسی بات ہے کہ اگر دوسروں کے سامنے ہم اس کی بات یا اس عیب کو ظاہر کرتے ہیں تو اس کی ذلیلت ہوگی، تو ہم اسے تنہائی میں جا کر اس عیب کے بارے میں متنبہ کریں اور اس کو بتلائیں اور اس کا نقصان بتلائیں کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس کا نقصان آپ کو یہ ہوگا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ خامی اور آپ کا یہ عیب جو ہے وہ دور ہو جائے۔ عام طور سے ہوتا ہے کہ جب ہم کسی شخص کے اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کسی شخص کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا انداز درست نہیں ہوتا ہے، صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں نصیحت اور سامنے والے کو ذلیل کر بیٹھتے ہیں اور اس کا نتیجہ بالکل الٹا نکلتا ہے۔ وہ نصیحت حاصل کرنے کے بجائے جو ہے انسان کا دشمن بن جاتا ہے۔ اور عام طور سے تو یہ رواج اور یہ جو ہے رسم چل رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے عیب کو بتلانے لگے، اسے اس پر متنبہ کرنے لگے تو انسان برا مان جاتا ہے، اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم حقیقت میں مسلمان ہیں تو ہم لوگ دیکھیں صحاباؤں کی زندگی کو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا حقیقی دوست، یعنی اصلی دوست، بہترین دوست، پکا دوست وہ ہے جو میرے عیبوں پر مجھے متنبہ کرتا رہے، میرے عیب مجھے بتلاتا رہے، تاکہ میں ان عیبوں سے پاک ہو جاؤں اور ان عیبوں کو جو ہے میں اپنے اندر سے ختم کر دوں اور ان سے دور ہو جاؤں۔ اور جو شخص مجھے میرے عیبوں پر، میری خطاؤں پر، میری غلطی پر مجھے متنبہ نہ کرے تو وہ میرا دوست نہیں ہے بلکہ میرا دشمن ہے۔ ہم عام طور سے کسی انسان کی غلطی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پر اسے اس وجہ سے نہیں بتلاتے ہیں کہ یہ برا نہ مان جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ ہمیں جو ہے اگر خود ہمارے اندر بھی کوئی عیب ہے اور کوئی شخص ہمیں اس پر متنبع کر رہا ہے تو برا نہیں ماننا چاہیے، بلکہ اس کا احسان ماننا چاہیے کہ وہ ہماری اس طرف جو ہے رہنمائی کر رہا ہے، تاکہ ہم دنیا ہی میں اس عیب سے پاک ہو جائیں، اللہ سے توبہ کر لیں اور اس گندگی سے، اس خطا سے دور ہو جائیں۔ اور اگر جو ہے وہ شخص ہمیں اس عیب کو نہیں بتلاتا ہے، نہیں اس کے اوپر متنبع کرتا ہے، تو دیکھو کتنی بڑی غلطی اور کتنا بڑا نقصان اس کا ہمیں ہوگا کہ ہم یہاں پر تو زندگی گزار کر چلے جائیں گے، لیکن وہ غلطی جو ہم کر رہے تھے، وہ عیب جو ہمارے اندر داخل تھا، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر معلوم کریں گے کہ میں نے تو تمہیں ان تمام چیزوں سے رکنے کے لیے بولا تھا، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے بولا تھا، اور تم نے انہی پر عمل کیا ہے۔ تو جب تم نے اپنی مرضی کے موافق عمل کیا ہے تو اب تم یہاں آ کر ہمارا عذاب اور اس کی سزا بھی دیکھو گے۔ اگر تم کاش وہاں پر ایسے دوست بناتے یا لوگوں کو اس طریقے سے اپنے پاس لگنے والوں کو نصیحت کرتے کہ اگر میرے اندر آپ کوئی خامی دیکھیں تو سلیقے کے ساتھ، احترام کے ساتھ میں جو ہے مجھے بتلا دیا کریں۔ دیکھو نصیحت کرنے کا انداز جو ہے قرآن کریم میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو ہے بتلا دیا ہے خوب واضح طور پر۔ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، ایک آیت کا ٹکڑا تھا، پوری آیت بھی نہیں تھی، کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ جب آپ اپنے رب کے راستے کی جانب کسی شخص کو بلا رہے ہوں تو آپ جو ہے حکمت سے جو ہے کام لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جذباتی ہو جائیں، سخت مزاج ہو جائیں یا کڑوا انداز آپ اختیار کریں، بلکہ حکمت کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ میں جو ہے اس کے ساتھ پیش آئے اور اسے نصیحت کر کے اس غلطی سے اور اس عیب سے بچانے کی کوشش کریں، تاکہ وہ آپ کا احسان بھی مانے، اسے اس چیز کا احساس بھی ہو کہ اسے میری فکر ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو اسی لیے جو ہے ہم لوگوں کو دوست بھی ایسے بنانے چاہیے، اور خاص طور سے نصیحت بھی انہیں کر کے رکھنی چاہیے تنہائی میں، کہ اگر ہمارے اندر آپ کوئی عیب دیکھیں، کیونکہ مومن کی شان ہی یہ ہے کہ اگر کسی دوست کے اندر یا کسی بھائی کے اندر یا کسی بہن کے اندر اسے کوئی کمی نظر آئے، کوئی خامی نظر آئے اور وہ اس کو نقصان دہ ہو، تو وہ اسے بچانے کی پوری کوشش کرے۔ بس انداز اچھا ہونا چاہیے، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیشے کی جو ہے طرف رہنمائی اور اشارہ کر کے جو ہے ہمیں سمجھایا ہے۔ جیسے شیشہ ہم اس کے اندر جو ہے کتنی بھی گہرائیوں کے ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے چہرے پر لگی تو نہیں، کپڑے پر تو نہیں لگی ہے، اسی طریقے سے ہم اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے غور کریں اور فکر کریں کہ ہمارے اندر کہیں کوئی ایسا عیب تو نہیں ہے جو ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دے اور جنت سے دور کر دے اور قبر کے عذاب کا مستحق بنا دے، اور دنیا کی زندگی بھی ہماری دوبر ہو جائے اور آخرت کی زندگی بھی ہماری مشکل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہماری شان ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خود بھی اس طریقے سے اس فکر کو لے کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو عیب ہمارے اندر ہیں، جو خامیاں ہمارے اندر ہیں، وہ دور ہو جائیں، اور اگر ہمیں کسی دوسرے کے اندر نظر آئے تو ہمارا انداز ایسا ہو جائے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نرمی کے ساتھ، لطافت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ میں دوسروں کو نصیحت کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔